کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں جایا کرو، وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا، کیونکہ عادات بدل سکتی ہیں لیکن فطرت نہیں۔ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ تم روتے ہو اس کو تم نہیں بھول سکتے۔ ان دو اوقات میں دعا کی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اذان کے وقت، نمبر 2 بارش کے دوران۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آیا۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی آنکھ سے نہ نکلے۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں۔ اپنا اچھا وقت انہیں دو جو آپ کے برے وقت میں ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہو جاتے ہیں۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 وقت بلاتی ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔
صلح رحمی اور رشتہ داری عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ پیدا کرنے والی اس ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جہنمی اور جنتی تو وہ بعد میں بنتا ہے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی زندگی رب سے جڑ جاتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان جب حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی اپنے جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کی ہر ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ مایوس مت ہوں، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیا کرے، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنور جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی بھی دولت اور آرام سے نہیں مل سکتا۔ جو عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو، یہ تمہیں شرک سے بچائے گی۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح
اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔